الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے بیریئرز آف کمیونیکیشن کے بارے میں. جیسا کہ ہم جانتے ہیں اپنے پچھلے لیکچرز کے ذریعے کہ کمیونیکیشن کیا ہے. کمیونیکیشن از دا ایکٹیویٹی آف کنویئنگ میننگ فل انفارمیشن، یعنی کہ رابطہ، کوئی بات، کوئی انفارمیشن کنوے کرنے کا، دوسرے بندے تک ٹرانسفر کرنے کا جو ذریعہ ہے، جو پروسیس ہے، اسے ہم کمیونیکیشن بولتے ہیں. اب بیریئرز کیا ہے؟ بیریئر ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو ہمارے کسی کام کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرے. اب وہ چیز جو ہماری کمیونیکیشن میں رکاوٹ پیدا کرے اسے ہم بیریئر ٹو کمیونیکیشن بولیں گے. اگر آگے اگر دیکھیں پہلے نمبر پہ تو بیریئر کی ٹائپس کون کون سی ہیں. بیریئر تو ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ایسی چیزیں جو ہماری کمیونیکیشن کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرتی ہیں وہ بیریئرز ہوتے ہیں. اور یہ بیریئر فزیکل بیریئر ہو سکتے ہیں، کلچرل بیریئر ہو سکتے ہیں، لینگویج بیریئرز، ایموشنل بیریئرز، جینڈر بیریئرز، آرگنائزیشنل بیریئرز اور پرسیپچول بیریئرز ہو سکتے ہیں. اب آگے فیکٹرز کازنگ فزیکل بیریئرز. سب سے پہلے اگر فزیکل بیریئر کی بات کریں تو وہ کون کون سی وجہ ہو سکتی ہیں جو فزیکل بیریئر کی وجہ بنتی ہیں. تو وہ ڈیفیکٹس ان میڈیا ہو سکتا ہے، ڈسٹریکشن ان انوائرمنٹ ہو سکتا ہے، ڈسٹنس ہو سکتا ہے، اگنورینس آف میڈیم اور فزیکل ڈس ایبلٹی، یعنی کہ جو ہم میڈیا یوز کر رہے ہیں اس سے ناآشنائی ہو سکتی ہے. کوئی ماحول ایسا ہو سکتا ہے کہ جو ڈسٹریکشن پیدا کرے، جو کمیونیکیشن اچھے سے نہ ہو سکتے، جیسے شور شرابہ. ڈسٹنس ہو سکتا ہے، جیسے کوئی بندہ بہت دور کھڑا ہو جسے آواز اچھے سے نہ پہنچ رہی ہو. اگنورینس آف میڈیم، جس میڈیم سے، جس ذریعے سے کمیونیکیٹ کیا جا رہا ہے کوئی بندہ اس میڈیم سے نہ آشنا ہو. اور فزیکل ڈس ایبلٹی ہو، کوئی بندہ فزیکلی ڈس ایبل ہو، جیسے کوئی بہرا ہو، گونگا ہو، نہ بول سکتا ہو. تو یہ ساری وجہ بنتی ہیں فزیکل بیریئر کی. ہاؤ ٹو اوور کم. اب اسے اوور کم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اب پہلے نمبر پہ تو ٹو بی اپ ڈیٹیڈ ود لیٹسٹ ٹیکنالوجیز، یعنی کہ جو جہاں تک میڈیم کی بات ہے تو آپ کو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز پہ عبور ہونا چاہیے. چوزنگ اے سوٹیبل انوائرمنٹ صحیح ہونا چاہیے، یعنی کہ جہاں شور شرابہ، ڈسٹریکشن نہ ہو. ریموونگ آبسٹیکل، جو بیچ میں آبسٹیکلز ہیں، جو بیچ میں رکاوٹیں ہیں، انہیں ہٹانا چاہیے. اور میک سائنس ایزیئر ٹو ریڈ، اور جو آپ سائنس وغیرہ یوز کر رہے ہیں جو کمیونیکیشن میں، وہ اتنے آسان ہونے چاہیے کہ وہ آسانی سے پڑھے جائیں اور سمجھے جائیں. اور سب سے ضروری بات اس میں جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو سیلف موٹیویٹڈ ہونا چاہیے. پھر آ جاتے ہیں کلچرل بیریئرز. کلچرل بیریئر جو ہیں، اب کلچر پرووائڈ پیپل وے آف تھنکنگ، وے آف سینگ، ہیئرنگ اینڈ انٹرپریٹنگ دا ورلڈ، یعنی کہ ہم کسی بھی جو کلچر ہے اس کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے کسی انسان کی دیکھنے، سننے، سمجھنے، بولنے اور چیزوں کو انٹرپریٹ کرنے کی صلاحیت میں. سملرلی ورڈ کین مین ڈفرینٹ تھنگ ٹو پیپل فرام ڈفرینٹ کلچرز، یعنی کہ ایک لفظ ہے ڈفرینٹ کلچر میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے اس کا مطلب مختلف ہو سکتا ہے. جیسے فار ایگزامپل ہم پنجابی میں لفظ بولتے ہیں استری، کپڑے پریس کرنے کے لیے. اور اگر ہم ہندو کلچر میں چلے جائیں تو وہ سنسکرت میں اگر ہم دیکھیں تو استری وہ خاتون کو بولتے ہیں، لڑکی کو بولتے ہیں. تو اس طرح بہت سارے لفظ ہیں جو مختلف کلچر میں رہنے والے لوگوں کے لیے مختلف مطلب دیتے ہیں. اب جو فیکٹرز ہیں کلچرل بیریئر کے وہ کیا ہو سکتے ہیں کہ ڈائیورسیفائیڈ کلچرل بیک گراؤنڈ، لینگویج اینڈ ایکسنٹ، بیہیویئر اینڈ نیچر اور ریلیجن. یہ چار بڑی وجہ بنتی ہیں کلچرل بیریئر، یعنی کہ ڈائیورسیفائیڈ ہو سکتی ہیں. کلچرل بیک گراؤنڈ بالکل ٹوٹل ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. لینگویج اور ایکسنٹ کا مسئلہ ہو سکتا ہے، لینگویج سمجھ نہیں آ رہی، لینگویج آتی ہے تو وہ کوئی خاص ایکسنٹ ہو سکتا ہے جو نہ سمجھ آئے. بیہیویئر اینڈ نیچر ہو سکتی ہے، لوگوں کے بیہیویئر، لوگوں کی نیچر ڈفرینٹ کلچرز میں رہنے والوں کی ڈفرینٹ ہوتی ہے. اور ریلیجن بھی بہت بڑی وجہ ہو سکتا ہے کلچرل بیریئر کی.
اب ہاؤ ٹو اوورکم کراس کلچر انوائرمنٹ. سب سے پہلی بات کراس کلچر انوائرمنٹ پیدا کریں. مختلف کلچر کے جو لوگ ہیں انہیں آپس میں ملنا جلنا چاہیے. ہیو اے تھارو نالج آف یور کاؤنٹر پارٹس کلچر بیک گراؤنڈ. آپ جس سے بات چیت کر رہے ہیں اس کے جو کلچرل بیک گراؤنڈ ہے آپ کو اس کا مکمل علم ہونا چاہیے. کنڈکٹ افیکٹو کمیونیکیشن ورکشاپ ورک ان گروپ اینڈ رن فریکوینٹ میٹنگ. تو افیکٹو کمیونیکیشن کے لیے ورکشاپس کا انعقاد کرنا چاہیے اور جو ہے گروپ ورک ہونا چاہیے اور ان کی فریکوینٹ میٹنگ ہونی چاہیے تاکہ لوگ ایک دوسرے کو سمجھنے میں آسانی ہو لوگوں کے لیے. پھر آ جاتے ہیں جی اگلا بیریئر جو ہے وہ ہے لینگویج بیریئر. اب لینگویج بیریئر جو ہے inability to converse in a language that is known by both the sender and receiver is the greatest barrier to effective communication. یعنی کہ اگر دو لوگ بات چیت کرنا چاہتے ہیں اور دونوں ہی ایک دوسرے کی بات نہیں سمجھ پا رہے, دونوں ایک دوسرے کی لینگویج نہیں سمجھتے, تو یہ سب سے بڑا بیریئر ہوتا ہے کمیونیکیشن کا. اب فیکٹرز جو ہیں لینگویج بیریئر کے یہ ہوتے ہیں ملٹی لینگویج, یعنی کہ میری لینگویج کچھ اور ہے آپ کی کچھ اور ہے تو ہم کبھی ایک دوسرے کو بات سمجھا نہیں پائیں گے. ریجن کا فرق ہوتا ہے, مختلف ریجن میں رہنے والے لوگوں کے لیے لینگویج ڈیفرنٹ. ان ایڈیکویٹ ووکیبلری, اور اگر کسی کو کوئی لینگویج آتی بھی ہے اور اسے پراپر اس کی ووکیبلری کا علم نہیں ہے تو اس کے لیے بھی یہ بیریئر ہوگا. فار ایگزامپل اگر انگلش ہے, اگر کسی کو انگلش آتی بھی ہے اچھے سے لیکن اس کے پاس جو اس کی ووکیبلری ہے, ورڈز کا ذخیرہ کم ہے, تو وہ بندہ اسے اچھے سے نہ بول پائے گا نہ سمجھ پائے گا. انٹرپریٹنگ ڈفرینس ہوتے ہیں. انٹرپریٹ یعنی کہ ڈفرینٹ, جیسے ہم نے کلچرل بیریئر میں پڑھا اس طرح لینگویج بیریئر میں بھی ہے. مختلف زبان بولنے والے لوگ مختلف چیزوں کو مختلف طریقوں سے انٹرپریٹ کرتے ہیں, سمجھتے ہیں, ان کی تشریح علیحدہ ہوتی ہے ہر معاشرے میں. ہاؤ ٹو اوورکم. اب چونکہ لینگویج دوسری لینگویج میں اگر کوئی بات کر رہے ہیں تو سب سے پہلے یہ چاہیے کہ اسپیک سلولی اینڈ کلیئرلی, آہستہ بولیں اور واضح بولیں. آسک فار کلیریفیکیشن, لوگوں سے پوچھیں, کلیریفائی کریں چیزوں, نہیں سمجھ آئی تو دوبارہ پوچھیں. اور بی اسپیسیفک, چوز یور میڈیم آف کمیونیکیشن افیکٹولی, اور جو ایسا میڈیم آف کمیونیکیشن چوز کریں جو افیکٹو ہو. اور بی پیشنٹ رہیں, ہمت مت ہاریں اور کاہلی کا مظاہرہ مت کریں. پھر آ جاتے ہیں ایموشنل بیریئرز. دا ایموشنل اسٹیٹ may influence your capacity to make yourself understood and hamper your understanding of others. اب جو آپ کی ایموشنل اسٹیٹ آف مائنڈ ہے, یہ آپ کے کانسیپٹ چیزوں کی آپ کے ذہنوں میں یہ بہت ہی ڈفرینٹ کر سکتا ہے. اور ایموشنلی اگر یہ کوئی آپ کا اسٹیٹ آف مائنڈ ڈفرینٹ ہے تو یہ چیز آپ کو دوسرے کا مطلب سمجھنے سے بھی روکتی ہے. یعنی کہ ایموشنل بیریئر جو ہے یہ آپ کو ایسی اسٹیٹ آف مائنڈ پہ لے جاتا ہے کہ جہاں آپ اتنے ایموشنل ہو کے آپ کسی کی بات کو سمجھنا ہی نہیں چاہیں گے. آپ ہمیشہ اپنا مطلب جو ہے اسے پریفر کریں گے. تو پھر یہ بیریئر ہوتا ہے, چونکہ آپ سمجھنا ہی نہیں چاہتے, آپ بات کرنا ہی نہیں چاہتے, آپ آرگومنٹ ہی نہیں چاہتے. آپ کے خیال میں چونکہ ایموشنل اسٹیٹ آف مائنڈ ہے تو آپ کے خیال میں صحیح وہی ہے جو آپ کر رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں, تو اس لیے نہ تو آپ کسی اگلے کی بات سمجھ پائیں گے اور ظاہری بات ہے نہ ہی اپنی بات سمجھا پائیں گے. تو یہ ایموشنل بیریئر جو ہے یہ پرسیپشن میں ایک بہت بڑا بیریئر ہے اور کمیونیکیشن میں بہت بڑا بیریئر ہے. اور اس کے اب فیکٹرز جو ہیں, فیئر اور انسیکیورٹی. سب سے ایموشنل جو ہے وہ سب سے بڑا یہ ہوتا ہے فیئر اور انسیکیورٹی. انسان ڈرتا ہے اور انسیکیور ہوتا ہے کہ شاید میری بات نہ مانی جائے, نہ سنی جائے, نہ سمجھی جائے. اور دوسرا پھر جو ایموشنل بیریئر کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے وہ ہوتا ہے مسٹرسٹ. آپ کی پرسنالٹی جو ہے وہ مسٹرسٹ کا شکار ہوتی ہے, آپ کسی پہ ٹرسٹ نہیں کر پا رہے ہوتے, تو نتیجتاً جب آپ مسٹرسٹ کرتے ہیں تو آپ ایموشنلی غلط فیصلے لیتے ہیں اور انہیں جو ہے وہ چیزوں کو غلط انٹرپریٹ کرتے ہیں. اور پھر سب سے جو مین وجہ ہے ایموشنل بیریئر کی وہ ہے سٹریس. جب انسان سٹریس میں ہوتا ہے تو
بیٹر کہ کسی بھی قسم کی بات کو سمجھانا پھر اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، بیونڈ دا ریزن چلا جاتا ہے. اب ہاؤ ٹو اوور کم موٹیویشن اینڈ کمٹمنٹ ٹو چینج. اب موٹیویشن ہونی چاہیے اور کمٹمنٹ ہونی چاہیے چینج کرنے کی. پیئر اور مینٹر سپورٹ. آپ کو آپ کے کسی دوست ساتھی کی اور کسی مینٹر کی سپورٹ ہونی چاہیے جو آپ کی پرسنالٹی کو چینج کرنے پہ کام کرے. اور پھر پریکٹس ایکسپریسنگ ریکوگنیشن. اب اس کے بعد آ جاتے ہیں جینڈر بیریئرز. جیسے عام طور پہ مختلف جگہوں پہ خواتین مرد اکٹھے کام کرتے ہیں، تو یہ چونکہ جینڈر جو ہے ریلیشن شپ، رسپیکٹ، ورک پلیس اتھارٹی اینڈ ایجوکیشن. اب ریلیشن شپس میں، ورک پلیسز پہ، اتھارٹیز میں اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں کامن وے مین اینڈ وومن آر پیٹڈ اگینسٹ ایچ ادر. یہاں عورتوں اور مردوں کا ایک دوسرے سے اختلاط ہوتا ہے. اب جو بیریئر ہے، مردوں کے سوچنے کے طریقے مختلف ہیں، خواتین کے سوچنے کے طریقے جو ہیں وہ مختلف ہیں، اس لیے یہ والا بیریئر جو ہے یہ ہمارے سامنے آتا ہے. اب فیکٹر کازنگ جینڈر بیریئرز جو ہیں فیئر اینڈ شائے ہے. پہلا خوف اور شک، پھر دوسرا انوائرمنٹ اور تیسرا مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں. اب ہاؤ ٹو اوور کم the process of bridging the gap in gender communication require the great deal of patience and understanding. یعنی کہ دو چیزیں ہیں جو میٹر کرتی ہیں اس بیریئرز کو ختم کرنے میں. وہ ایک پیشنس ہے اور دوسری وہ انڈرسٹینڈنگ ہے. اب اور اس کے بعد جو آخری بیریئر ہے ہمارا وہ ہے آرگنائزیشنل بیریئر. آرگنائزیشنل بیریئر جو ہیں یہ اسٹرکچر گریٹلی affect the capability of the employees as far as the communication is concerned. یہ organizational structure جو ہے یہ بہت ہی افیکٹ کرتا ہے امپلائیز کی کیپیبلٹی کو کمیونیکیشن کی اگر بات کریں تو. اب all the internal factors which stymie or block the process of communication are known as organizational barriers. Such factors have already been discussed like restrictive environment, descriptive tactics, کمیونیکیشن نیٹورکس. یعنی کہ آرگنائزیشنل بیریئر جو آرگنائزیشن کے اندر سے کسی کے لیے مسئلہ بنتے ہیں. اب وہ ہے کون سے؟ اب اسٹیٹس ریلیشن شپ، ون وے فلو مطلب ایک طرف سے بات سنی جائے، مطلب احکامات جو ہے وہ لاگو کر دیے جائیں، کسی کا آرگومنٹ سنا ہی نہ جائے. آرگنائزیشنل آرگنائزیشن کا اسٹرکچر کچھ اس طرح سے ہو کہ جو لوگ ہیں نچلے درجے والے ان کی بات نہ سنی جائے. رولز اینڈ ریگولیشنز کچھ ایسے ہوں جو اسٹرکٹ ہوں، لوگ کتراتے ہوں کمیونیکیشن سے، تو یہ بھی آرگنائزیشنل بیریئر ہے. ٹو مینی لیول ان آرگنائزیشن اسٹرکچر. بہت سارے جو ہیں اسٹرکچر اور لیولز ہوں آرگنائزیشن اسٹرکچر میں، تو پھر نیچے والے لوگ جو ہیں وہ اوپر تک جانے میں گھبراتے ہیں، ہچکچاتے ہیں اور جھجکتے ہیں. اب جو ہے یہ ہمارا آخری بیریئر جو ہے یہ ہے پرسیپچول بیریئرس. دا موسٹ کامن پرابلم ان دیٹ دا پیپل ہیو ڈفرینٹ اوپینین. پرسیپچول مطلب پرسیپشن، سمجھنا. اب میرا اسٹیٹ آف مائنڈ آپ کے اسٹیٹ آف مائنڈ سے ڈفرینٹ ہے. میں چیزوں کو مختلف طریقے سے سمجھتا ہوں، آپ چیزوں کو مختلف طریقے سے انٹرپریٹ کرتے ہیں. تو یہ سب سے کامن پرابلم ہے پرسیپچول بیریئرز. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ ڈفرینس ان انڈرسٹینڈنگ لیول ڈفرینس ہے، ڈفرینس ان پرسیپشن آف ریالٹی کو سمجھنا ڈفرینٹ ہے، ڈفرینٹ ان ویلیوز، ایٹیچیوڈ اینڈ اوپینینس. اب ہر انسان کی اپنی ویلیوز، اپنی ایٹیچیوڈز اور اپنے اوپینینس ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو یہ وجہ بنتی ہیں پرسیپچول بیریئرز کی. اب ہاؤ ٹو اوور کم. اسٹارٹ بائی لسننگ ٹو ادرس. دوسروں کی بات سنیں. کلیریفائی اف دیر از کنفیوژن. اگر کوئی کنفیوژن ہے تو اسے کلیئر کریں. اسٹے کام اینڈ بی پازیٹیو. اپنا ٹیمپر لوز مت کریں اور ہمیشہ پازیٹیو رہیں، تو یہ بیریئرز اوور کم ہو سکتے ہیں. سو دیٹس آل فرام دا کمیونیکیشن بیریئرز. اگر کسی کا کوئی کویشچن ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہو. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اب ہم لسننگ سکلز پہ کام شروع کریں گے. تو اگلے لیکچر میں اگلے ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. آج کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ.